لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، سیف سٹی چالان غیر قانونی قرار۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے شہری فلک شیر کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کہا کابینہ کی منظوری کے بغیر ای چالان نہیں کیا جا سکتا۔ ای چالان پر گاڑی بند کرنے کا اقدام بھی غیر قانونی ہے۔ عدالتی احکامات کے بعد ای چالان بند، پنجاب حکومت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ 2018 سے اب تک 80 لاکھ ای چالان ہوئے، شہریوں کو 3 ارب روپے جرمانے، 98 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ سی او سیف سٹی کامران خان کہتے ہیں کہ ای چالان سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں کمی ہوئی ہے۔ گرمی کے ساتھ شارٹ فال بھی اوپر جانے لگا۔ لیسکو کو 1100 میگا واٹ کمی کا سامنا۔ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب برقرار۔ 8 گھنٹے تک بجلی کی بندش نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی۔ کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی بھی قلت۔ بجلی کے صارفین کے لیے بری خبر، لیسکو نے نیپرا سے بجلی مزید مہنگی کرنے کی اجازت مانگ لی۔ لیسکو کو سہ ماہی ٹیرف کی مد میں 84 کروڑ روپے خسارہ وصولی کے لیے عوام کی جیبوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ کیپیسٹی چارجز سمیت دیگر معاملات کی مد میں اضافی وصولیاں ہوں گی۔ غریب کے بچے کے لیے الف بے پہ مزید مشکل، مافیا نے کاغذ کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ کتابوں کاپیوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا پیپر 15 روپے کلو مہنگا، نئی قیمت 225 روپے ہوگی۔ ایک سال میں کاغذ کی قیمت میں 120 روپے کلو اضافہ ہوا، دام 105 سے 225 روپے کلو تک پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس، سستے آٹے کی فراہمی کے لیے 200 ارب کی سبسڈی کے فیصلے کی توثیق۔ خیبر پختونخوا کو گندم دینے کی منظوری، پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا نیا بورڈ بنے گا۔ کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے اثر نو تشکیل کی بھی منظوری۔ سابق خاتون اول کی قریبی دوست فرح گوگی کتنی طاقتور، فرح گوگی کے تعینات کردہ افسران مختلف اضلاع میں ڈی سی تعینات، ڈی سی جنگ احمد کمال مان، ڈی سی شیخ پورہ رانا شکیل اسلم بھی اسی چینل سے تعینات ہوئے۔ ڈی سی صاحبال خضر افضال بھی فرح گوگی کے قریبی ہیں۔ عوام کے لیے ایک کے بعد ایک ریلیف ختم، جائیداد کی منتقلی پر سٹیمپ ڈیوٹی 1% سے بڑھا کر 3% کرنے کی تجویز۔ بورڈ آف ریونیو نے بجٹ سے قبل تجاویز محکمہ خزانہ کو بھجوا دی۔ کورونا کے دنوں میں پراپرٹی کے کاروبار کو سنبھالا دینے کے لیے سٹیمپ ڈیوٹی میں ریلیف دیا گیا تھا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی بڑی کامیابی، 150 ارب کا ہنسا عبور کر لیا۔ مئی میں 14 ارب 22 کروڑ روپے کا ٹیکس جمع کیا، 11 ماہ میں 153 ارب کے محصولات اکٹھے کیے۔ رواں سال 23% زیادہ سیلز ٹیکس اکٹھا کیا گیا، 155 ارب 9 کروڑ کے ہدف پر نظر ہے۔ کمائی کم اور خرچے زیادہ، واسا کو 4 ارب 30 کروڑ روپے کا ریکارڈ خسارہ۔ بجلی کا بل دینا ہے، کانٹریکٹرز نے گلا دبوچ رکھا ہے۔ واسا نے حکومت سے بیل آؤٹ پیکج مانگ لیا۔ سالانہ گرانٹ 2 ارب 20 کروڑ سے بڑھا کر 5 ارب 50 کروڑ کرنے کی استدعا۔ مسائل کی وجہ مستقل ایم ڈی نہ ہونا قرار۔ آٹے کی مصنوعی قلت، محکمہ خوراک حرکت میں آ گیا۔ گندم کی پسائی میں تاخیر، آٹا مارکیٹ میں نہ پہنچانے پر کارروائی، 8 فلور ملز کو بھاری جرمانے۔ گندم کا کوٹا بھی بند، طارق اسامہ نمبردار، کیسر اور نواب فلور ملز شامل۔ 81 فلور ملز کی نگرانی کے لیے ریونیو افسران تعینات۔ کینسر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، حکومت مریضوں کو ادویات کی خریداری کے لیے فی کس 19,000 روپے دے گی۔ کینسر کے مریض 2 ماہ کی ادویات خرید سکیں گے۔ 2,436 مریضوں کے لیے 4 کروڑ 62 لاکھ مختص، رقم ایس ایم ایس آنے پر پنجاب بینک سے وصول کی جا سکے گی۔ اسکول اساتذہ کو سرنڈر کرنے پر پابندی عائد، معطلی کے دوران تنخواہ بھی نہیں رکے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا حکم نامہ جاری، اسکول سربراہان ذاتی پسند یا ناپسند پر کسی استاد کو بلا وجہ سرنڈر نہیں کر سکیں گے۔ 5 ماہ بیت گئے، ہیلتھ کیئر کمیشن کا بورڈ آف کمشنرز نہ بنا۔ سابق حکومت نے بورڈ آف کمشنرز کو تشکیل دیا، رواں سال 7 جنوری کو مدت ختم ہوئی۔ بورڈ کی تشکیل میں تاخیر سے پالیسی سمیت انتظامی امور متاثر ہونے لگے۔
لاہور پولیس کو جوتا چور کی تلاش، شہری اقبال کی درخواست پر تھانہ شفیق آباد میں مقدمہ درج۔ درخواست کے مطابق 30 مئی کی شب چور نے اقبال کے گھر گھس کر بائیں پاؤں کا جوتا چرا لیا۔ ایک جوتے کی مالیت 200 روپے ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود پنجاب اسمبلی آفیسر کو حراست میں کیوں رکھا؟ کابینہ کی منظوری کے بغیر نظر بندی کا آرڈر کیسے جاری کیا؟ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے نوٹس پر سماعت۔ ڈی سی لاہور کے جواب پر عدم اعتماد، آپ کی جان ایسے نہیں چھوٹے گی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی عمر سے چٹھا کو وکیل کرنے کے لیے 10 جون تک کی مہلت۔ درخواست میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب بھی فریق ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ سے صدر اور گورنر کو نوٹس جاری۔ اگر کوئی الیکشن قانون کے مطابق نہ ہوا اور اسپیکر درست قرار دے تو کیا گورنر حلف لینے کا پابند ہے یا نہیں؟ لارجر بینچ کا استفسار۔ جسٹس صداقت علی خان نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کے وکیل کو دلائل دینے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کارکنان سے اسلحہ برآمدگی کا کیس، بجاش نیازی سمیت 3 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 11 جون تک توسیع۔ لانگ مارچ کے دوران کار سرکار میں مداخلت کا الزام، جمشید اقبال اور مسرت چیمہ کی عبوری ضمانتیں منظور۔ سیشن کورٹ نے 11 جون تک گرفتاری سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی مصری شاہ آمد، گلے پر ڈور پھرنے سے جاں بحق مبین کے لواحقین سے ملاقات، دکھ اور افسوس کا اظہار۔ میاں مجتبیٰ، شجاع الرحمان، عثمان منان شیخ، عامر صدیق، ڈی سی لاہور، ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری بھی ہمراہ تھے۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا دوسرا مرحلہ، آئندہ ہفتے 20 سے زائد وزراء اور معاونین حلف اٹھائیں گے۔ میاں مجتبیٰ، شجاع الرحمان، بلال جاسین، خواجہ عمران نذیر، سیف الملوک کھوکھر، ملک ندیم کامران، جگنو محسن شامل۔ پیپلز پارٹی کے مخدوم عثمان بھی وزارت کا حلف اٹھائیں گے۔ لاہور کے 4 حلقوں میں ضمنی الیکشن، کمشنر محمد عثمان نے ریونیو اسٹاف کے تقرر و تبادلوں پر پابندی لگا دی۔ 1 سے 31 مئی تک کیے گئے تقرر و تبادلوں کی رپورٹ بھی طلب۔ سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز میں مفت ادویات کی فراہمی کا منصوبہ، سیکرٹری صحت علی جان خان کی زیر صدارت اجلاس۔ ایم پی اے چودھری شہباز احمد، سید توصیف شاہ، کمشنر محمد عثمان سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ مٹن اور بیف کی قیمت بھی روزانہ کی بنیاد پر طے ہوگی، برائلر مرغی کی طرز کا فارمولہ لانے کا فیصلہ۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں کا اثر نو جائزہ۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے وفد کی بھی عمر شیر چٹھا سے ملاقات، سہیل محمود بٹ، میاں خلیل عبیر، ریاض مغل شامل۔ تاجروں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت کرائم میٹنگ، کاہنہ سرکل میں بڑھتے جرائم پر ایس ایچ اوز کی سرزنش، کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت۔ سی سی پی او نے پولیس ملازمین میں مالی امداد کے چیک تقسیم کیے۔ ڈی ایس پی ریحان جمال، کاشف ڈوگر بھی ہمراہ تھے۔ خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت انسداد ڈینگی پر اجلاس، اراکین اسمبلی اشرف رسول، راجہ صغیر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری عبداللہ خان سنبل سمیت متعلقہ افسران کی شرکت۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز نے اقدامات کا بتایا۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سیکریٹریٹ میں اجلاس، سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ نے صدارت کی۔ عنایت علی شاہ، سردار عامر محمود، نوازش لاشاری، سردار ظفر بلوچ اور دیگر کی شرکت۔ پنجاب کی 5 میڈیکل یونیورسٹیز میں نئے وائس چانسلرز کی تعیناتی، حکومت نے پی ٹی آئی دور میں بننے والی سرچ کمیٹی تحلیل کر دی۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں 5 رکنی نئی سرچ کمیٹی قائم، وائس چانسلرز کے لیے جلد انٹرویو ہوں گے۔ گورنر پنجاب علی الرحمان سے 3 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی ملاقات، وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی خالد مسعود گوندل ملے، وی سی پی یو ڈاکٹر نیاز احمد اور وی سی نیشنل سکلز یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مختار شامل۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم کا الوداعی لیکچر، پرنسپل، سینئر فیکلٹی ممبران اور طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔
प्रोफेसर जावेद अकरम 4 साला मुद्दत पूरी करके जुलाई में ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। प्रोफेसर जावेद अकरम 200 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स और 8 किताबों के मुसन्निफ हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने चार्ज संभाल लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद याकूब समेत दीगर लॉ अफसरान ने खुशामदीद कहा। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक के वफ़द की मुलाकात। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक असदुल्ला खान की मौसमियात के असरात कम करने के लिए ब्रीड्स की तैयारी पर बातचीत। एफसी कॉलेज में माहौलियाती सहाफ़त पर तरबीती वर्कशॉप। ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी नॉर्वे ने एहतमाम किया। डॉक्टर एलिज़ाबेथ, डॉक्टर डेरेक बेकर और जीना ब्रेस्टन का खुसूसी लेक्चर। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा और सहाफ़ियों की शिरकत। लाहौर कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी के तालिबात की डिग्री शो। तालिबात ने पेंटिंग, खत्ताती, मुजस्समा साजी में अपना हुनर दिखाया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर रिफत शरीफ थे। अंजुमन ताजरान लाहौर कायद-ए-आज़म ग्रुप के एजाज़ में तकरीब। शाह आलम मार्केट के मार्केट बोर्ड ने एहतमाम किया। मलिक एजाज अहमद, हाजी यासीन, वकार अहमद मियाँ, इमरान बशीर, हमजा शाह समेत दीगर ताजरों की शिरकत। इमाम रजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पाकिस्तान के लिए 5 तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों की वापसी। शजर अब्बास, मोहम्मद यासिर, शहरोज खान, मोईद बलोच का शानदार इस्तेकबाल। और सलमान सुल्तान खुर्शद की फिल्म कमली का क्यू सिनेमा में प्रीमियर शो। अदाकारा सबा कंवर, हमजा ख्वाजा, नादिया अफगन, राशिद महमूद की शिरकत। फिल्म 3 जून को रिलीज की जाएगी।